السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عجیب سا سامان لگ رہا ہے۔ جب سے انوار القرآن بنا ہے پہلے دن سے یہاں حاضری دیتا آ رہا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہیں۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کے لیے۔ ہم سب ایک دوسرے کی تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کے لیے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے، اور جیسا کہ میرے ابھی عزیز بھائی مولانا اورنگزیب فاروقی کہہ رہے تھے کہ ان کے مشن کے ساتھ، ان کی جد و جہد کے ساتھ، اپنی نسبت کے اور اپنے عزم کے دوبارہ اظہار کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے بڑے، ہمارے جو ان سے بھی سب بزرگوں کے بزرگ تھے، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشن کو، جد و جہد کو، روایات کو، ان کے طریقے جد و جہد کو ہم سب کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبی بات کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت، لیکن دو تین باتیں میں کسی تمہید کے بغیر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی کے جد و جہد کے دو تین دائرے ابھی مجھ سے پہلے فاضل مقررین نے بھی ذکر کیے ہیں، میں بھی دہرانا چاہوں گا۔ ان کا سب سے بڑا جد و جہد کا دائرہ تو تعلیم تھا۔ مقصد العلوم دین پور انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر مقصد العلوم میں ہی تدریس کا آغاز کیا، اور پھر کراچی تشریف لائے، پھر مدینہ منورہ حجاز مقدس تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور یہ مرکز بنایا انوار القرآن ثانی کاسی میں۔ اور صرف جیسے کہ بڑے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تھا، زندگی بھر ہماری ان کی خدمت میں حاضری رہی ہے، ان کا ذوق مدارس قائم کرنا، مدارس کی سرپرستی کرنا، مدارس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کا ذوق تھا، اور یہ ذوق منتقل ہوا حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی کو۔ یہ تو انہوں نے خود جو ادارے قائم کیے ہیں، یہ انوار القرآن ہے، پتھوروں کا بڑا مدرسہ ہے، حسن ابلال کا مرکز حافظ الحدیث ہے، یہ ادارے تو وہ ہیں جو انہوں نے خود قائم کیے ہیں۔ اور ان سے پہلے جو ادارے موجود تھے، مخزن العلوم خانپور اور عبداللہ بن مسعود اور دوسرے ادارے، یہ سارے ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں چلتے رہے ہیں، الحمدللہ ترقی کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس کے سوا بے شمار مدارس، جن کی سرپرستی، جن کے لیے دعائیں، جن کی حوصلہ افزائی، جن کے طرف لوگوں کو توجہ دلانا، یہ ان کا زندگی بھر کا کام رہا ہے۔ ایک دائرہ تو ان کا تعلیم، مدرسہ اور اساتذہ اور طلباء کی حوصلہ افزائی، اور ان کی ساتھ ساتھ تربیت، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے۔ ایک دائرہ ان کا۔ دوسرا دائرہ ان کا تھا خانقاہی۔ دین پور شریف ہمارا مرکز ہے، خانقاہی مرکز ہے، اس کے ساتھ ان کی وابستگی بھی تھی، رفاقت بھی تھی، اور یہ ذوق ان کا زندگی بھر ہر مجلس میں، ہر موقع پر اللہ اللہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نعت شریف سننا، ذکر اذکار کرنا اور توجہ دلانا، یہ ان کا ذوق تھا۔ میں نے بھی اپنے مضمون میں بھی لکھا کہ آخری دن بھی، یعنی میری ان کی آخری ملاقات 2 دن پہلے ہوئی ہے، 30 کو وہ فوت ہوئے ہیں، 28 کو ہم اکٹھے تھے، تو ہماری آخری مجلس بھی یہی تھی۔ ان کے گھر اکٹھے ہیں، تھوڑے سے ایک مجلس تھی، تو تلاوت، سب سے پہلے تلاوت کی، قاری عثمان نے کی، مولانا ہمارے قاری صاحب نے کی، پھر نعت پڑھی حافظ منیر احمد صاحب نے، پھر مجھے کہا ایک حدیث سنا دو، میں نے ایک حدیث سنائی، پھر دعا فرمائی۔ یہ ان کا زندگی بھر کا ذوق تھا، اور یہ بھی انہیں منتقل ہوا تھا بڑے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
رفاقت پہ کم و بیش مختلف سطحوں پر کچھ 17 سال گزارے ہیں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے طور پر۔ مجھے نہیں یاد حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں ہو اور حدیث نہ بیان ہوئی ہو۔ بس میں بیٹھے ہیں تب، گاڑی میں بیٹھے ہیں تب، مجلس میں بیٹھے ہیں تب، کھانے پہ بیٹھے ہیں تب، گھر میں بیٹھے ہیں تب، وہ کوئی نہ کوئی حدیث کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بہانے سے، بہانے کا لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی حدیث وہاں پڑھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، خود سناتے تھے۔ یہ ان کا زندگی بھر کا ذوق، یہ ذوق بھی مدارس والا ذوق بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو منتقل ہوا، اور خانقاہی ذوق میں نے دیکھا، اور تو ہمارے دوسرے بھائیوں میں بھی ماشاءاللہ بہت ہے، تو وہ یہ ذوق بھی۔ اور تیسرا ان کا دائرہ تھا دینی جماعتوں کی تحریکات کی سرپرست۔ بڑے حضرت بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ سب جماعتیں ہماری ہیں، سب مدارس ہمارے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی زندگی بھر کا معمول یہ رہا ہے کہ دینی جماعتیں، جمیعت علماء اسلام کے تو خیر آخر تک وہ بھی رکن رہے ہیں، میں بھی ہوں، ہم نے جمیعت علماء اسلام میں ہمیشہ رہے ہیں دونوں، وہ جمیعت علماء اسلام ہو یا مجلس تحفظ ختم النبوت ہو یا احرار ہو یا کوئی جماعت ہماری، سپاہی صحابہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ان کی سرپرستی وہ ان کی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت کا، یہ بھی حضرت درخواستی سے ذوق منتقل ہوا کہ تمام دینی جماعتیں، تمام دینی کام، ان کے لیے دعا، ان کے لیے سرپرستی، ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی، یہ بھی ان کا کام تھا، اور اللہ اللہ ذکر کا کام۔ لیکن ایک ذوق میں نے اور دیکھا، وقت نے موقع نہیں دیا، ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا کہ حدیث کو یاد کرنا، حافظ الحدیث سے، اور یہ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ذوق اب اس زمانے میں کم ہوتا جا رہا ہے، حدیث کو یاد کرنا۔ تو جہاں ایسا موقع ملتا، مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی کئی بار اس کا ذکر کرتے تھے کہ یار یہ اس کو دوبارہ ذوق کو بحال کرنا چاہیے کہ جسے یاد کریں، سنیں۔ اس کے لیے انہوں نے برطانیہ میں ایک جگہ ایک کام کا آغاز بھی کیا تھا، برطانیہ میں اس پہ رچ ڈیل کے مقام پر، انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی، وہ توجہ دلاتے رہتے تھے۔ اور میں نے جب ایک تحریک کا ذکر کیا کہ شیخ پورہ میں ہمارے کچھ دوستوں نے یہ تحریک شروع کیا، بخاری شریف زبانی یاد کرنے کی، اب بھی چل رہی ہے الحمدللہ، اس پہ اتنے خوش ہوئے کہ یار یہ ذوق تو کم ہوتا جا رہا ہے، اور واقعتاً کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث کو یاد کرنا، یہ بھی ان کا ذوق تھا، اور اس کے ساتھ ان کی مزاج کی نفاست تو سب کے سامنے ہے، لیکن مزاج کی نفاست کے باوجود ملک بھر میں گھومتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، سفر تھا۔ میری ان سے امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور سعودی عرب میں بھی، اور دوسرے ملکوں میں بھی رفاقت رہی ہے، ہم اکٹھے آتے جاتے رہے ہیں، کام افغانستان میں بھی اکٹھے گئے ہیں، ہم جاتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے ان کی فکر ایک ہی تھی، بنیادی فکر کہ دین کی تعلیم، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت و حدیث کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ تو یہ اسی مشن پہ چلتے ہوئے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہی ان کی جدوجہد کے دائرے ہیں، مدرسہ ہے، دینی جماعتیں ہیں، تحریکات ہیں، اللہ اللہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور دینی جدوجہد ہے، نفاذ شریعت کی، ختم نبوت کی، جہاد افغانستان کی۔ یہ ان کے زندگی کے جدوجہد کے مختلف عنوانات ذکر کر رہا ہوں، میں تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو یہی سمیٹتے ہوئے یاد کرنا چاہوں گا کہ ہم تو یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کے لیے، ان کی خدمات کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے، اور ان کے مشن کے ساتھ اپنے نسبت کا اور اپنے نئے عزم کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو اس کی مستقبل میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ عہد کرتے ہیں اور عہد پہ قائم رہیں گے کہ جن دائروں پر وہ کام کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خاندان بھی، ان کے شاگرد بھی، ان کے رفقا بھی انشاءاللہ العزیز ان لائنوں پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اس کے بعد میں یہ کرنا چاہوں گا، کچھ معاملات ہوتے ہیں جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے بعد مسائل کی ترتیب تنظیم ہوتی ہے۔ میں 2 دن سے 3 دن سے یہی ہوں، اور حضرت سے وعدے کے مطابق ہی آیا ہوں۔ یہ میرا وعدہ حضرت سے ہی تھا کہ میں 3-4 دن وہاں گزاروں گا، اور وہاں جب بیٹھے
تو فرمایا ملاقات، میں نے کہا جی کراچی میں ہوگی، تو ٹھیک ہے. میں تو کراچی آ گیا، وہ بس اللہ کو منظور نہیں تھا. تو آئندہ ترتیب یعنی کام کی ترتیب تو اپنی زندگی میں قائم کر چکے تھے. یہ میں آپ کو نئی ترتیب نہیں بات کر رہے. انہوں نے ذمہ داریاں ڈیوٹیاں سونپ رکھی تھیں. تو کل حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی ہمارے خاندانی اعتبار سے اس خاندان کے بڑے بزرگ ہیں. اللہ پاک حضرت حاجی مطیع الرحمان درخواسی کو صحت کاملہ واجرہ عطا فرمائیں. وہ ہیں مولانا فضل الرحمان درخواسی ہیں، مولانا عبد الرحمان درخواسی ہیں، مولانا جبیل الرحمان درخواسی ہیں، مولانا عزیز الرحمان درخواسی ہیں، اور یہ سارے ہمارے بھائی ہیں. مولانا خلیل الرحمان درخواسی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ خاندان کا اثاثہ ہیں. تو یہ ایک مشورہ ہوا کہ حضرت درخواسی مولانا فضل الرحمان درخواسی خاندان کے سربراہ بھی تھے، اور خاندان انہوں نے زندگی بھر خاندان میں وحدت جوڑ کے پیدا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیا کچھ کرنا پڑا، لیکن خاندان کی وحدت کو، خاندان کے بھرم کو، خاندان کے وقار کو قائم رکھنے میں. تو اس میں یہ مشورہ ہوا کہ اس طور پر خاندان کے سربراہ کے طور پر اور خاندان کے بڑے کے طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی کو ان کے جانشین کے طور پر یہ مشورہ کہ یہ کا سنبھالیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک ان کی صحت میں، عمر میں، جد و جہد میں، خلوص میں اللہ پاک برکات در برکات نصیب فرمائے. یہ جامعہ نور القرآن مرکزی مدرسہ ہے. اس کے لیے ہمارا بڑے بڑوں کا مشورہ ہو. مجھے مشورہ بزرگوں کا ہوا ہے. مجھے اعلان کے لیے کہا گیا ہے کہ میں ایک ڈھنڈورچی کے طور پہ اعلان کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے بیٹے مولانا قاری حسین احمد صاحب یہ اس مسجد جامعہ کے محتمم ہوں گے، اور مولانا رشید احمد درخواسی جامعہ کے نائب محتمم ہوں گے، اور مولانا خلیل احمد درخواسی مدرسے کے ناظم ہوں گے. یہ اور حسن اقبال کا مرکزی حضرت درخواسی مولانا زبیر احمد درخواسی بیٹھے ہیں، وہ وہاں کے اوپر. یہاں مدرس ناظم اعلیٰ ناظم تعلیمات مولانا مفتی حبیب احمد درخواسی حضرت کے پوتے ہیں. یہ ترتیب بڑوں نے قائم کی ہے. مجھے کہا کہ میں اس کا اعلان کر دوں انشاءاللہ. پہلے بھی ترتیباً اسی ترتیب سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس ترتیب کو باضابطہ اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت کے تینوں صاحبزادے، ان کے پوتے، اس وقت 5 حضرات میدان میں ہیں. خاندان کے سربراہ کے طور پر مولانا فضل الرحمان درخواسی، اور عملی جدوجہد کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان کے تینوں بیٹے اور دونوں پوتے مفتی حبیب احمد بھی اور مولانا زبیر درخواسی بھی. ان کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کام کی تجدید کے لیے. حضرت درخواسی کا تو زندگی بھر دستار بندی معمول رہا ہے. تو وہ ہمارے قائد محترم جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش، ویسے مشورے میں یہ طے ہوا کہ دونوں مولانا فضل الرحمان دو فضلوں کے درمیان، دونوں مولانا فضل الرحمان وہ جماعت کے سربراہ ہیں، یہ خاندان کے سربراہ ہیں. یہ ان حضرات کی دستار بندی کریں گے، اور ہم اس طریقے سے حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی نور اللہ مرقدہ کے مشن کے ساتھ، ان کی جدوجہد کے ساتھ اپنے تجدید عہد کا اظہار کریں گے، عزم کا اظہار کریں گے. اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات، ان کی جدوجہد، ان کی روایات کا سلسلہ ہم سب کو زندگی بھر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا.